یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن مقدس کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مقدس کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ علم مبارک ہو، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی ایک ہونٹ اور ایک زبان اور دو ہونٹ ہے، اور یہ ساق عرش کے نیچے اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ تو آیت الکرسی کے تعلق سے بے شمار احادیث کتب احادیث میں ہیں، تفاسیر وغیرہ میں، اور اس کی فضیلت ظاہر و باہر ہے، عوام اور خواص ہر کوئی اس کی فضیلت سے واقف ہے۔ تو آج میں آیت الکرسی کے تعلق سے یک روزہ حاجت روائی کا اور سخت قسم کی حاجت اگر کسی کو درپیش ہو تو اس سلسلے میں وہ اس طریقے سے جو کہ ہمارے مشائخ کے معمول کا بھی ہے، اور اس کو امام بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جمعرات کا دن گزار کر مغرب سے قبل غسل کریں، اور اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے، اور عورتیں گھر میں، اور مرد حضرات مسجد میں اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر مسجد میں آپ کو پڑھنا وہاں دشوار ہو تو آپ یہ کریں گے کہ نماز مغرب کے بعد بالکل خاموشی کے ساتھ نظر نیچے کیے ہوئے اپنے گھر آئیں، کہ آپ کی نظر کسی ایسی چیز پہ نہ پڑے جیسے نامحرم وغیرہ پر۔ تو نظر کی حفاظت کے ساتھ آپ مکان میں آئیں اور پھر وہاں پڑھیں، اور اگر مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو مسجد میں اس کو آپ پڑھیں گے۔ تو وہی ہے کہ مغرب سے قبل غسل کرنا ہے، مغرب کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کریں، جو بھی آپ کے معمولات ہیں اور عاد و وظائف، اس سے فارغ ہونے کے بعد بس اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، اور لا تعداد مرتبہ عشاء کی اذان تک پڑھتے رہیں، بلکہ جب عشاء کی اذان ہو جائے تو رک جائیں، پھر عشاء کے اذان کا جواب دیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اگر اس دوران وضو کی بھی حاجت پیش آ جائے تو آپ پھر وضو کے لیے جا سکتے ہیں، بات چیت کسی سے نہیں کرنا ہے، وضو کر کے آئیں، پھر نفل یہ سنت پڑھے 4، اور اس کے بعد جو وقفہ ہے جماعت سے پہلے اس میں آیت الکرسی پڑھتے رہیں، پھر جماعت سے نماز ادا کریں۔ اب اس کے بعد 2 سنت پڑھیں، پھر جو نفل پڑھتے وہ پڑھیں، اور وطر سے پہلے حاجت کی نیت سے 2 یا 4 یا 6 یا 8 جس قدر نفل آپ کی طبیعت پر جو گرا نہ ہو، بخوشی آپ پڑھ سکیں، آپ وہ نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھیں، سورہ اخلاص، اور اس طریقے سے کم سے کم 2 نفل پڑھیں حاجت کے لیے، 2 4 6 8 جس قدر ہو سکے، اور کم سے کم 2 پڑھیں، اور اس کے بعد وطر پڑھیں۔ تو جب وطر پڑھ چکیں تو وطر کا سلام پھیر کر کے فوراً سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں ان اسماء کو 100 مرتبہ پڑھیں، یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم بک استغیث، یہ 100 مرتبہ سجدے کے حالت میں ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سجدے ہی میں جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کام پھنسا ہوا، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کی برکت سے وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کو ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، ہر کوئی مرد عورت، مرد جو ہے وہ مسجد میں کرے جیسا کہ ہم نے بتایا، عورتیں اپنے گھر میں اس کا انتظام کرے اس طریقے سے کہ بالکل کہ مغرب سے لے کر کے عشاء اور پھر وطر پڑھنے تک جو ہے مسلسل آیت الکرسی پڑھتی رہیں، اور پھر یہ دعا کر کے اٹھیں۔ اس دوران کسی سے بات چیت جو ہے نہیں کرنی ہے۔ تو اس عمل سے آڑے وقت میں فائدہ اٹھائیں، یا بہت سارے جو ہمارے یہ کہ جو احباب آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، یا آیت الکرسی کو کسی طریقے سے عمل میں لا چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ طریقہ ایک تحفہ ہے روحانی،
کہ اگر وہ اپنے مریدوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، مریضوں کے لیے اگر اس طریقے سے پڑھنا چاہے تو وہ اس طریقے سے پڑھے اور ان کو فیض پہنچائیں اور ان کی روحانی مدد کریں۔ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عامل تو ہوتا ہے کسی چیز کا، لیکن اس عمل سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ آیت الکرسی آپ کے عمل میں ہیں اور نہیں بھی ہے تو وہ تو خیر ہر کسی کے لیے ہم نے بتا دیا کہ یہ ہر کوئی پڑھے، ہر کوئی مطلب کہ خاص و عام سب کے لیے ہے، لیکن یہ خاص طور پہ جو عاملین حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ طریقہ ایک تحفہ ہے کہ اگر ان کے عمل میں ہے تو وہ یہ اس طریقے سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی قوی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ نامراد ناکام نہیں ہوں گے۔ اور عامل کا پڑھنا تو خیر بڑی بات ہے، کوئی عام انسان بھی اس کو پڑھ کر کے دیکھ لے، اللہ کے فضل سے ناکام نہیں ہوگا۔ بے پناہ اس کی فضیلت ہے، اور یہ کہ اس میں زیادہ کلام کرنا اور یہ کہ بہت زیادہ کوئی ایسی بات کرنا کہ کوئی از قسم دعویٰ کہ آپ کو محسوس ہو، یہ کرنا نہیں چاہتا۔ بس یہ کہ جس کو قرآن مقدس کی آیتوں پر ایمان ہے، اور یہ کہ ان آیتوں میں جو عظیم الشان آیت ہے آیت الکرسی، اس کی فضیلت سے اگر ذرہ برابر بھی واقفیت ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس طریقے پر شک نہیں لائے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا خود بھی اور